عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز بچوں، آج گزشتہ ہم نے جو نسبت اس کا اطلاق پارٹ 1 پڑھا ہے، اسی کا یہ پارٹ 2 ہے۔ آپ یقیناً پارٹ 1 سے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور کافی کچھ معلومات آپ نے سیکھی ہوں گی۔ آئیے آج ہم اسی سبق سے پارٹ 2 کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہو آپ کی اسکرین پر اس وقت جو نظر آ رہا ہے؟ بے شک یہ ایک پانی کی بوتل ہے، ساتھ میں اس کی قیمت بھی آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ 2 بوتلیں ہیں اور ان کی قیمت 20 روپے ہے۔ یہ 3 بوتلیں ہیں، 30 روپے اس کی قیمت ہو گئی۔ یہ 4 بوتلیں ہیں اور اس کی قیمت 40 روپے ہے۔ آپ کیا مشاہدہ کیے ہیں؟ جی ہاں، جیسے جیسے بوتلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح رقم بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ 4 پینسل ہیں، ان کی قیمت 40 روپے ہے۔ اب اس کی قیمت 30 روپے ہو گئی۔ اب چونکہ 2 پینسل ہیں لہذا یہ 20 روپے ہے۔ اب یہ 1 پینسل ہے، اس کی قدر 10 روپے کی ہو گئی۔ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں پینسلوں کی تعداد کے گھٹنے سے رقم بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان 2 سلائیڈز میں ہم نے دیکھا جیسے جیسے باٹلز کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی رقم بھی بڑھ رہی تھی، اور جیسے جیسے پینسلز کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی رقم بھی کم ہو رہی ہے۔ یعنی بوتلوں کی تعداد کے بڑھنے سے رقم کا بڑھنا یا پینسلوں کی تعداد کے کم ہونے سے رقم کا کم ہو جانا ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری مقدار خود بخود بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری مقدار خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تب ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 مقداریں ایک دوسرے سے راست تناسب میں ہیں، جس کو ہم ڈائریکٹ پروپورشن کہتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ 2 مقداریں ہیں P اور Q، اگر یہ راست مقداریں ہیں تب ہم انہیں P is directly proportional to Q سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کار ہے مقام A پر، یہاں پر ٹھیک 9 بجے یہ کار اپنا سفر شروع کرتی ہے اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے یہ کار مقام B تک پہنچتی ہے۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھیے، ٹھیک 10 بج رہے ہیں، کار اپنا فاصلہ طے کر کے مقام B تک پہنچ چکی ہے۔ اب پھر 1 گھنٹہ اور سفر طے کرنے کے بعد ٹھیک 11 بجے یہ کار مقام C تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی رفتار وہی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، یعنی مستقل رفتار کے ساتھ کار مسلسل سفر کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جملہ طے کردہ فاصلہ کار کا 100 کلومیٹر ہے۔ پہلے گھنٹے میں 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کی ہے، پھر دوسرے گھنٹے میں پھر 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا ہے۔ لہذا جملہ طے کردہ فاصلہ کار کا 100 کلومیٹر، اور اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے اس کار نے 2 گھنٹے کا وقت لیا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ کار کا طے کردہ فاصلہ بھی بڑھ گیا ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وقت بھی زیادہ ہوا ہے۔ یعنی مستقل رفتار سے طے کرنے والی کار کا طے کردہ فاصلہ راست متناسب ہوتا ہے وقت کے، چونکہ فاصلہ اور وقت ایک دوسرے پر ایسے منحصر ہیں کہ فاصلہ بڑھنے سے وقت زیادہ ہو رہا ہے یا پھر وقت کے بڑھنے سے فاصلہ بھی زیادہ طے ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ فاصلہ اور وقت ایک دوسرے سے راست تناسب میں ہیں یا پھر راست متناسب ہے۔ چلیے ایک مثال کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ 4 افراد والے خاندان کے لیے 20 کلو گرام چاول درکار ہے۔ اگر گھر میں 10 افراد ہوں تو کتنے چاول اس گھر کے لیے درکار ہوں گے؟ اس کو ہم 2 طریقوں سے حل کر سکتے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہمارے لیے ہوگا ہم اس کی طرف ملاحظہ کریں۔ یہاں افراد کی تعداد اور استعمال ہونے والے چاول کی مقدار میں نسبت راست تناسب میں ہے، یعنی 4 افراد کے لیے درکار چاول کی مقدار 20 کلو گرام ہے، جبکہ 10 افراد کے لیے کتنے چاول کی ضرورت ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہم نے مان لیا
کہ 10 افراد کے لیے درکار چاول کی مقدار x کلو گرام ہے۔ چونکہ نسبت ہم جنس مقداروں کے درمیان تقابل ہے، ہم نے پارٹ 1 میں سیکھا ہے، یہاں پر افراد کی تعداد دو الگ الگ خاندان میں، افراد کی تعداد سے افراد کی تعداد کی نسبت لیں گے، جبکہ چاول کی مقدار سے چاول کی مقدار کا نسبت لکھیں گے۔ 4 افراد کا 10 افراد کے ساتھ نسبت بنائی جائے گی اور 20 کلو چاول کے ساتھ x کلو چاول کا نسبت لکھی جائے گی۔ یہاں پر ہم نے x نسبت 20 تناسب میں ہے 10 نسبت 4 کے لکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں جب دو نسبتیں تناسب میں ہوں تب ان کے طرفین کا حاصل ضرب وسطین کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے، تو لہذا ہم نے کیا کیا، اس اصول کو یہاں پر استعمال کیا۔ AD مساوی ہے BC۔ یہاں پر اس مثال میں A چونکہ x ہے، ہم کو یہ x کی مقدار معلوم کرنی ہے، B 20 کلو گرام چاول ہے، C افراد کی تعداد ہے، اور D اس 4 افراد جن کو 20 کلو چاول درکار ہیں ان کی تعداد ہے۔ لہذا ہم نے یہاں پر A اور D کو ضرب دیا، x ضرب 4 مساوی ہے B ضرب 10۔ چونکہ ہمیں x کی قدر معلوم کرنی ہے لہذا ہم 4 کو مساوات کے سیدھی طرف یعنی دائیں جانب جا بدلی کریں گے، لہذا 4 B ضرب 10 کے نسب نما میں آ جائے گا۔ اب اس 4 کو 4 اکن 4 4 پنجے 20، ہم 4 کے پہاڑے میں 4 کے عدد 4 سے 4 اور 20 کو تقسیم کریں گے۔ چونکہ نسب نما میں 1 حاصل ہوا ہے لہذا تقسیم کا عمل رک جائے گا، لیکن ایک اور عمل ضرب کا باقی ہے۔ 5 ضرب 10 شمار کنندے میں ہے، 5 دہا 50 یعنی x مساوی ہے 50۔ اس دوسرا طریقہ ہے اکائی کا طریقہ۔ اکائی کے طریقے میں ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا چند اشیاء کی قدر سے ایک شے کی قدر معلوم کرنا، پھر اس ایک شے کی قدر سے متعلقہ یا مطلوبہ اشیاء کی قدر معلوم کرنا، اسی کو ہم اکائی کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ہمیں 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے کتنے کلو چاول درکار ہیں یا ضرورت ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم اکائی کے طریقوں کو یہاں پر استعمال کریں گے۔ 20 کلو گرام 4 افراد کے لیے درکار ہیں۔ مان لیجئے کہ 10 افراد کے لیے درکار چاول کی مقدار x کلو گرام ہے۔ یہاں پر ہم نے آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے 4 افراد کے لیے 20 کلو چاول کی ضرورت ہے، 10 افراد کے لیے x کلو چاول کی ضرورت ہے، اس طرح سے ہم نے لکھا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، ضرب چلی پائی کا عمل کریں گے۔ 4 سے x کو ضرب دیں گے اور 20 کو 10 سے ضرب دیا جائے گا اور یہ دونوں آپس میں مساوی ہوں گے۔ چونکہ ہمیں x معلوم کرنا ہے لہذا 4 کو بائیں طرف سے مساوات کے دائیں طرف لے جائیں گے جا بدلی کے طریقے سے۔ یہ ہو گیا 10 ضرب 20 بٹا 4، پھر وہی 4 کا پہاڑا 4 اکن 4 4 پنجے 20 لہذا 10 ضرب 5 50 کلو گرام، یعنی ان 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے 50 کلو چاول درکار ہوں گے۔ ایک اہم سوال ہے، اس کو تھوڑا سا آپ توجہ دے کر سنیے۔ نقشے کا پیمانہ اس طرح دیا گیا ہے، 1 نسبت 30,000۔ نقشے میں 2 شہر 4 سمر کے فاصلے پر ہیں، تب ان کے درمیان حقیقی فاصلہ معلوم کرنا ہے۔ چلیے یہ ایک نقشہ ہے، مان لیجئے کہ اس نقشے میں یہ ایک شہر ہے، جہاں پر آپ کو لال نقطہ نظر آ رہا ہے، یہ شہر ہے حقیقت میں، جس کو نقشے میں نقطے سے بتلایا گیا ہے۔ نقشے میں ایک دوسرا شہر ہے، اس کو نقطے کے ذریعے سے بتلایا گیا، حقیقت میں شہر یہ ہے۔ یہ 2 نقاط کے درمیان 4 سمر کا فاصلہ نقشے میں بتلایا گیا ہے۔ یہ 2 نقاط، لال رنگ کے جو 2 نقاط آپ کو نقشے میں نظر آ رہے ہیں، ان 2 نقاط کے درمیان جو فاصلہ ہے، ان 2 نقاط کے درمیان میں جو فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فاصلہ 4 سمر آپ کو سوال میں دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے، اب اس وقت ہمیں جو معلوم کرنا ہے، یہ 2 شہر جو آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں، ان 2 شہروں کے درمیان میں یہاں جو حقیقی فاصلہ ہے، ان 2 شہر کے درمیان وہ حقیقی فاصلہ کتنا ہے، ہمیں وہ معلوم کرنا ہے۔ مان لیجئے کہ 2 شہر کے درمیان حقیقی فاصلہ x سمر ہے۔ چونکہ نقشے میں فاصلہ حقیقی فاصلے کے راست تناسب میں ہے لہذا ہم ان نسبتوں کو تناسب میں لکھیں گے۔ 1 نسبت 30,000 تناسب میں ہے 4 نسبت x کے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں جب ارکان تناسب میں ہوں تب ان کے طرفین کا حاصل ضرب مساوی ہوتا ہے ان کے وسطین کے حاصل ضرب کے، لہذا AD = BC یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ A یہاں پر 1 ہے، B 30,000 ہے، C 4 ہے اور D x ہے۔ یہ تمام قدریں اس ضابطے میں ہم درج کریں گے تو ہمیں 1 ضرب x مساوی ہے 4 ضرب 30,000 حاصل ہوگا۔
اس کو جب حل کریں گے تو x مساوی ہے 1,20,000 سمر. x کی قدر کیا حاصل ہوئی ہم کو؟ 1,20,000 سمر. لیکن 1,20,000 سمر کو ہم کلومیٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو کلومیٹر میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ 1 کلومیٹر آخر کتنے سمر کے مساوی ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیے 1,00,000 سمر مساوی ہوتا ہے 1 کلومیٹر کے. لہذا x کی قدر کیا ہو جائے گی؟ اب 1.2 کلومیٹر ہو جائے گی. یعنی حقیقت میں دو شہروں کے درمیان جو فاصلہ ہے جس کو نقشے کے اندر 4 سمر کی دوری پر بتلایا گیا ہے، ان دو شہروں کے درمیان فاصلہ 1.2 کلومیٹر ہے. چلیے مشق نمبر 3 سے ایک اور سوال حل کریں گے. گرڈ پیپر پر 5 مختلف جسامت والے مربع بنائیے اور ذیل کی اطلاع کو جدول میں درج کیجیے. کون سے جدول میں؟ اس جدول میں. یہاں پر آپ غور کیجیے، سوال کو پہلے سمجھیے. یہاں پر مربع 1، مربع 2، مربع نمبر 3، مربع 4 اور مربع نمبر 5، یعنی جملہ 5 مربع ہیں. ان کے ضلع کا طول یہاں ہم کو درج کرنا ہے. آپ اپنی مرضی جتنا چاہے آپ طول لے لیجئے مربع کے ضلع کا. تب مربع کا ضلع آپ یہاں لیں گے تو اس کا احاطہ کتنا ہوگا یہاں پر آپ کو معلوم کر کے لکھنا ہے. پھر اس کا رقبہ کتنا ہوگا اس آخری صف میں یہاں پر لکھنا ہوگا. اسی طرح سے تمام مربعوں کے ضلعوں کے طول ہم بدلتے جائیں گے، ہم کو احاطے بھی بدلتے ہوئے آئیں گے. اسی طرح سے رقبے بھی تبدیل ہو جائیں گے، ان کو یہاں پر ہم درج کریں گے. تب یہ جدول مکمل کر لیا جائے گا. تب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کیا کہ ضلع کا طول راست تناسب میں ہے مربع کا احاطے کے. حقیقت میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضلع کا طول مربع کے احاطے کے راست متناسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں اسے جانچنا ہے. اسی طرح سے دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ضلع کا طول راست متناسب ہے مربع کے رقبے کے. کیا حقیقت میں ضلع کا طول مربع کے رقبے کے راست تناسب میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو ہم جانچیں گے. سب سے پہلے ہم گرڈ پیپر لیں گے. اس گرڈ پیپر پر میں کیا کروں گا؟ اس جدول میں پہلے مربع 1 2 سمر ضلع والا مربع بناؤں گا اس گرڈ پیپر پر. چونکہ ضلع کا طول 2 سمر ہے، پہلے میں یہاں لکھ لوں گا. تب مربع کا یہ دوسرا ضلع ہو گیا، یہ 2 سمر اور یہ 2 سمر، جملہ 4 سمر ہو گئے. پھر یہ 2 سمر 6 سمر ہو گئے. پھر یہ 8 سمر. چونکہ یہ مربع کے چاروں ضلع مساوی ہوتے ہیں لہذا ان کا احاطہ میں نے شمار کر لیا ہے. مجھے حاصل ہوا مربع کا احاطہ 8 سمر جو میں نے یہاں نے درج کر دیا ہے. اب دیکھیے اس 4 ضلعی اس مربع کے اندر جو مربع آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ 4 1 2 3 اور یہ 4، یہ اس مربع کا رقبہ ہوگا. تو لہذا چونکہ سمر میں اس کی پیمائش ہوئی ہے لہذا اس مربع کا رقبہ 4 مربع سمر ہے. یہ پہلا مربع جس کے ضلع کے طول کو ہم نے 2 سمر لیا ہے تو اس کا رقبہ ہم کو 4 مربع سمر حاصل ہوا ہے. چلیے دوسرا مربع، اس دوسرے مربع کے لیے میں نے 3 سمر کا ضلع لیا ہے. 3 سمر ضلع والے مربع کا احاطہ 3 سمر 3 سمر 6 اور یہ 3 9 سمر اور یہ 3 12 سمر اس کا احاطہ ہو گیا. اب اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے مربع آئے ہیں آپ ان کو شمار کر لیجئے، کاؤنٹ کر لیجئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9. تو اس مربع کا رقبہ ہو گیا ہے 9 مربع سمر. اسی طرح میں نے تیسرے مربع کو لیا ہے جس کا ضلع 4 سمر. تب اس کا احاطہ 4 اور یہ 4 8 سمر ہو گیا اور یہ 12 سمر اور یہ 16 سمر اس کا احاطہ ہو گیا. اور اس کا رقبہ آپ کاؤنٹ کر لیجئے، 16 مربع اس کے اندر آئیں گے. لہذا اس 4 سمر طول ضلع والے مربع کا رقبہ 16 مربع سمر ہے. چلیے ایک اور مربع ہم یہاں بنائیں گے 5 سمر جس کا میں نے ضلع کا طول لیا ہے. تو لہذا اس کا احاطہ ہو گیا 5 اور یہ 5 10 اور یہ 5 15 سمر اور یہ 5. اب اس کا رقبہ 25 مربع سمر. اس کے اندر آپ اگر مربعوں کو شمار کر لیں گے تو وہ 25 مربع ہوں گے. 6 سمر طول والے مربع کا احاطہ 24 سمر ہے اور اس کا رقبہ 36 مربع سمر ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیا مشاہدہ کرتے ہیں ہم؟ جیسے جیسے ہم مربع کے ضلع کا طول بڑھاتے جائیں گے اس کا احاطہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا رقبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. جیسا جیسا ہم نے ضلع کے طول کو بڑھایا اسی طرح مربع کے رقبے میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے اور اس کے احاطے میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے. تو ہم یہی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ضلع کا طول میں اضافہ ہوتا ہے تو احاطہ بھی بڑھ رہا ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مربع کے ضلع کا طول راست تناسب میں ہے مربع کے احاطے کے. اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مربع کا ضلع کا طول راست تناسب میں ہے مربع کے رقبے کے. فیصد، پرسنٹیج. فیصد کسے کہتے ہیں؟
फीसद दरअसल फी प्लस सद का मतलब है। फी माना एक है और सद माना 100 है। क्या मतलब हुआ इसका? फीसद से मुराद हर 100 पर एक, यानी 100 अगर हैं तो उसमें से एक, हर 100 पर एक, इसको हम फीसद कहते हैं। फीसद को हम इस अलामत से, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस अलामत फीसद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1% को हम अलामती तौर पर एक लिखकर उसके बाजू में ये अलामत लिख देते हैं। इसको हम 1% पढ़ते हैं और इससे मुराद हर 100 पर एक लेते हैं। 1% का मतलब 1/100, ये उसका कसर का इजहार है। 2% का मतलब 2/100, 35% का मतलब 35/100, 80% का मतलब 80/100 है, 97% का मतलब 97/100 है। ये इसका आशारी इजहार है। 1/100 को हम 0.001 और 2/100 को इसी तरह से 0.02 लिख सकते हैं। 35/100 को 0.35 और 80% को 0.80 लिख सकते हैं। जहां पर फीसद की अलामत लगाई गई है इसको फीसदी इजहार बोलेंगे। जहां पर कसर में लिखा गया है इसको कसर का इजहार है इसका। और ये आशारिया के तौर पर जहां लिखे गए हैं वो अदद का आशारी इजहार कहलाता है। चलिए एक मिसाल की तरफ देखें। अबरार ने जमात हफ्तुम के सालाना इम्तिहान में जुमला 600 निशानात में से 552 निशानात हासिल किए। बताइए कि अबरार ने कितने फीसद निशानात हासिल किए हैं। यानी हासिल करदा निशानात को फीसद में तब्दील करना है इस सवाल का मतलब। जुमला निशानात 600 हैं, हासिल करदा निशानात 552 हैं, यानी 600 में से 552 निशानात हासिल हुए हैं तो 100 में कितने हासिल होंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़रबे चली पाई का अमल समझिए, या फिर 600 में से 552 हासिल हुए हैं, यानी आंसर स्क्रिप्ट जो आपका होता है उस पर इसी तरह से आपके सर 552/600 लिखते हैं। अगर उसको आप 100 से ज़रब दे दें तो वो फीसद में तब्दील हो जाएगा। हम क्या करें हैं, यहाँ नसब नुमा में 2 सिफर हैं 600 में, लिहाजा हम ये 2 सिफर को शुमार कुनिंदे 100 के 2 सिफर से तकसीम कर देंगे, यानी काट देंगे। फिर यहाँ नीचे 6 बचा है और ऊपर 552 है। गौर कीजिए, ये शुमार कुनिंदे वाला जो अदद है 552, ये 552 वाला अदद इसके इकाई में 2 है, लिहाजा ये पूरा अदद 2 से तकसीम होगा। और इसका हिंसी रेशा देखिए, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 1 और 2, 12 में 1 और 2 का मजमुआ 3 होता है। 3 हिंसी रेशा है इस 552 का। ये हिंसी रेशा चूंकि 3 से पूरा तकसीम होता है, लिहाजा ये 552 भी 3 से पूरा तकसीम होने वाला अदद है। हमने जमात शशु में तकसीम पजीरी के उसूल में इस बात को समझा था। तो 552 चूंकि 2 से भी तकसीम हो रहा, 3 से भी तकसीम हो रहा, लिहाजा ये 6 से भी तकसीम होगा। लिहाजा मैं इसको 6 से तकसीम करूंगा। नीचे 6 एकन 6 हो गया, 6 नहा 54, देखिए 55 में से 54 गया, 1 बच गया तो 12 हो गया, 6 दूनी 12। अब चूंकि नसब नुमा में 1 बचा है, तकसीम का अमल खत्म। ऊपर शुमार कुनिंदे में 52 है और इधर 100 के 2 सिफर खत्म हो गए, लिहाजा सिर्फ 1 बच के है। तो 52 ज़रब 1, 52 एकन 52 क्या है, ये फीसद है। यानी अबरार के 600 निशानात में से 552 निशानात का फीसद 52% है। मश्क नंबर 4 से एक सवाल। एक मदरसे में बारिश की वजह से 150 तुलबा में से 25 तुलबा गैर हाजिर होते हैं। कितने फीसद तुलबा स्कूल से गैर हाजिर रहे, कितने फीसद तुलबा स्कूल में हाजिर रहे। यानी हाजिर तुलबा का और गैर हाजिर तुलबा का दोनों का भी आपको फीसद बतलाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि तुलबा की कुल तादाद स्कूल में क्या है, 150 है। गैर हाजिर तुलबा कितने हैं, 25 हैं। यानी 150 में से 25 गैर हाजिर हैं, तो इस लिहाजा हम इसको 25/150 लिखेंगे। और उसका चूंकि फीसद मालूम करना है, लिहाजा हम 100 से ज़रब देंगे। 100 से जब ज़रब दिया जाएगा तो अदद फीसद में तब्दील हो जाएगा। यहां पर 150 में लिहाजा सिफर है, ये सिफर और ये 100 के सिफर को हमने निकाल दिया है। अब फिर 15 है, 15 को मैंने 5 से तकसीम किया, चूंकि इकाई में 5 है। तकसीम पजीरी का उसूल यही बताता है कि इकाई में अगर 5 हो तो वह अदद 5 से पूरा तकसीम होगा। 5 तिया 15 और ये 5 पंजे 25, बचा क्या है, 5/3 है। और ये चूंकि मुफर्रिद आदाद है लिहाजा तकसीम नहीं होंगे, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ज़रब 10 है। 5/3 को तकसीम करने पर हमको क्या हासिल होगा, 3 एकन 3, 5 में से 3 गया, चूंकि 2 बचा है, 2 चूंकि 3 से छोटा है, लिहाजा हम खारिज किस्मत में आशारिया लगाकर सिफर ले लेंगे। फिर 3 छके 18, इसी तरह से तकसीम का अमल मुकम्मिल हो गया। 3/5 की हमको जो कदर हासिल हुई है वो 1.66 है। अब 1.66 को हम क्या करेंगे, 10 से ज़रब देंगे। क्यों, क्योंकि 5/3 ज़रब 10 था, तो
تو لہٰذا 1.66 کو جب 10 سے ضرب دیا جائے گا تو ہم کو جواب آئے گا 16.6. تو اس سے پتا چلا کہ غیر حاضر طلباء کا فیصد 16.6 ہے. چونکہ فیصد کے لیے اس علامت کا دکھائی دینا ضروری ہے لہذا ہم وہ لکھ دیں گے. اب یہاں پر ہم کو غیر حاضر طلباء کا فیصد معلوم ہو چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے، جو طلباء مدرسے میں حاضر ہوئے ہیں باوجود بارش ہونے کے، ان بچوں کا فیصد کیا ہوگا وہ معلوم کریں گے. تو جملہ 100% میں سے جو غیر حاضر طلباء ہیں 16.6 ان کا اگر فیصد ہم نکال دیں، تفریق کر دیں، تو ہمیں حاضر طلباء کا فیصد معلوم ہو جائے گا، جس کو کہ ہم نے ادھر حاشیے میں کیا ہے. 100% میں سے 16.60% کو ہم نے تفریق کیا ہے. تو 83.40 ہم کو حاصل ہوگا. اس سے پتا چلا کہ حاضر طلباء کا فیصد 83.40 ہے. عزیز بچوں، فیصد کے اور بھی بہت سے سوالات ہیں، آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ بینک جانتے ہیں، بینک منے جہاں پر پیسے ذخیرہ کیے جاتے ہیں. عزیز بچوں، یہ دیکھیے یہ بینک ہے. اس بینک کو یہ ایک لڑکا ہے رومان، یہ رومان اس بینک سے 1000 روپیے قرض لیتا ہے. بینک میں ہم اپنا بچت کھاتا کھول کر اس میں اپنا پیسہ جمع بھی کر سکتے ہیں، یا ہم ضرورت پڑنے پر بینک سے رقم قرض بھی لے سکتے ہیں. بینک ہمیں قرض پر اماؤنٹ پیسہ بھی دیتا ہے. رومان اس بینک میں 1000 روپیے قرض لیتا ہے. 1 سال بعد رومان کو پھر دوبارہ وہ پیسے بینک کو لوٹانے ہوں گے، لیکن جب رومان اس بینک کو اپنا پیسہ لوٹائے گا تو 1100 روپیے بینک اس سے واپس لے گا، یا پھر رومان اس کو 1100 روپیے واپس ادا کرتا ہے. تو یہاں پر لیا 1000 روپیے تھا لیکن دے رہا ہے 1100 روپیے. اس کا مطلب 100 روپیے رومان بینک کو زائد واپس کر رہا ہے. یہ جو زائد 100 روپیے وہ واپس کر رہا ہے بینک کو، وہ سود کہلاتی ہے. اسی طرح سے دیکھیے، ریحان نے بینک میں 1000 روپیے جمع کیے تھے. 1 سال بعد ریحان اپنے روپیے جب واپس لینا چاہتا ہے بینک سے، تو بینک اسے 1100 روپیے واپس کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی بینک 100 روپیے زائد ادا کر رہا ہے، یہ بھی سود کہلاتی ہے. عزیز بچوں، سود ہمیشہ اصل زر پر دیا جاتا ہے. یہ اصل زر کیا ہے؟ وہ رقم جو کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار لی جائے، اصل زر کہلاتی ہے. جیسا کہ رومان نے بینک سے 1000 روپیے قرض حاصل کیا تھا، وہ اصل زر کہلاتی ہے. مدت، بینک نے رومان کو 1000 روپے قرض دیا، فوری دوسرے دن ہی بینک نے اس 1000 کو واپس نہیں لیا، بلکہ 1 سال کا ٹائم وقت اس کو دیا گیا رومان کو ادا کرنے کے لیے، واپس لوٹانے کے لیے. یہاں پر جو مدت طے کی جاتی ہے اس کو ہم وقت یا مدت کہتے ہیں، جو قرض لیتے وقت طے کی جاتی ہے. سود کیا ہے؟ مقررہ مدت کے لیے اصل زر کو اپنے پاس رکھنے یا استعمال کرنے کے لیے کچھ زائد رقم ادا کرنی پڑتی ہے. اس زائد رقم کو ہم سود کہتے ہیں. جیسے کہ رومان نے بینک کو 100 روپے زائد ادا کیے، اسی طرح بینک نے ریحان کو بھی 100 روپے زائد ادا کیے تھے. یہ سود کہلاتا ہے، انٹرسٹ. کل زر کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بینک میں ادا کرنے کے لیے اس کا قرض لی ہوئی رقم واپس ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بینک ہم سے اصل زر بھی لیتا ہے اور سود بھی لیتا ہے. یعنی 1000 روپیہ اصل زر تھے اور سود 100 روپیہ تھا. 1100 روپیے جو ہیں وہ کل زر ہے. شرح سود کیا ہے؟ ریٹ آف انٹرسٹ. جو کچھ قرض کے معاملات طے ہوتے ہیں یہ شرح سود پر طے ہوتے ہیں. یعنی قرض لینے سے پہلے سود کی شرح طے کی جاتی ہے. یعنی 100 روپیے قرض پر کتنا سود دیا یا لیا جائے، اس کو ہم شرح سود کہتے ہیں. چلیے بچوں، سود مفرد معلوم کرنے کا یہ ضابطہ ہے. اصل زر ضرب شرح سود ضرب مدت. اصل زر یعنی پی، جس کو پرنسپل اماؤنٹ کہتے ہیں، ریٹ آف انٹرسٹ کو آر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور ٹائم کو ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور سود مفرد کو آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے. آئی از اکول ٹو پی آر ٹی بائی 100 ہے. کیسے؟ یہ آر پرسنٹیج کو ہم آر بٹے 100 لکھ سکتے ہیں اور ٹائم کو ٹی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا پی آر ٹی بائی 100، یا اس کو پی ٹی آر بھی 100 بھی کہتے ہیں. ایک مثال دیکھیں گے. ارینا 5000 روپیے 12% شرح سود پر قرض حاصل کرتی ہے. سال کے ختم پر اسے کتنا سود ادا کرنا ہوگا؟ 5000 روپیے اس نے قرض لیا ہے، شرح سود کیا طے ہوئی ہے؟ 12%. یعنی ہر 100 روپیے پر ارینا کو 12 روپیے ادا کرنے ہوں گے. کتنے سال کے لیے؟ 1 سال کے ختم پر اسے کتنا سود دینا ہوگا. چلیے سب سے پہلے لکھتے ہیں فٹافٹ. ارینا کا لیا ہوا قرض کتنا ہے؟ وہ اصل زر ہے 5000 روپیے. شرح سود کیا طے ہوئی ہے؟ 12%. ٹائم کتنا ہے؟ 1 سال. لہذا ضابطہ ہمارے پاس پی ٹی آر بٹے 100 ہے.
پی کی قدر 5000 ہے، ٹائم 1 سال کا ہے اور شرح سود 12% ہے، لہذا اس کو ہم تقسیم کریں گے، یہ 2 صفر اور 2 صفر کٹ گئے تو لہذا 50 ضرب 1 ضرب 12 یہ ہو گیا 600 روپیے، یہ ہو گیا انٹرسٹ، یہ ہو گیا ارینا کا 1 سال کے بعد 5000 پر سود مفرد 600 روپیے۔ چلیے ایک اور سوال ہے، 8250 روپیے رقم پر 3 سال کے لیے 8% شرح سود فی سال سے سود معلوم کیجیے۔ جملہ 3 سال کے لیے ہمیں سود کیلکولیٹ کرنی ہے، جبکہ شرح سود کیا ہے 8% ہے۔ چلیے سب چیزیں لکھ لیں گے، پی اصل زر 8250، شرح سود 8%، ٹائم 3 سال، سب کو اس ضابطے میں I = PTR/100 میں درج کریں گے۔ پی 8250، ٹائم 3 سال کا، شرح سود 8 ہے بٹے 100۔ اس کو جب ہم حل کریں گے، صفر صفر چلا گیا، 5 کے پہاڑے سے 5 دونی 10، 5 ایکن 5، 3 بچ گیا، 5 چھکے 30، پھر 2 بچ گیا، 5 پنجے 25، پھر یہ 2 سے تقسیم کریں گے، 2 ایکن 2 ہو گیا، 2 چوک 8، تو سود کیا حاصل ہوا ہے 165 ضرب 3 ضرب 4، ابھی باقی ہے ضرب، جب ضرب دو گے آپ تو آپ کو سود کتنا ہوا معلوم ہوگا۔ حاشیے میں ہم نے ضرب دیا ہے، اس طرح سے ضرب دینے کے بعد ہم کو 1980 روپیے کا سود حاصل ہوا ہے۔ 6880 روپیے رقم کتنی مدت میں 7224 روپیے ہو جائے گی؟ یعنی یہ اصل زر ہے 6880 روپیے، اس کا کل زر 7224 روپیے ہے، شرح سود اس کی 10% ہے، لیکن ہم کو ٹائم یہاں پر معلوم نہیں ہے۔ اس سوال میں ٹائم ہم کو یعنی مدت، کتنی مدت میں ہم کو یہ رقم واپس ادا کرنی ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اصل زر 6880 روپیے، کل زر یعنی جملہ رقم ہم نے لوٹائی ہے 7224 روپیے ہیں، شرح سود 10% ہے، مدت ہمیں معلوم نہیں ہے جس کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ PART یہ تمام چیزیں ہم نے یہاں پر بازو میں لکھ رکھی ہیں، ان تمام کو ہم اسی ضابطے میں درج کریں گے، لیکن سب سے پہلے سود کتنا ہے معلوم کریں گے۔ سود کیسے معلوم ہوگا؟ یہاں پر ہم نے اصل زر 6880 روپیے لیا ہے، کل رقم ہم نے 7224 روپے لوٹائی ہے، جتنی لوٹائی ہے اس میں سے اگر ہم جتنے لیے ہیں اس کو تفریق کر لیں گے، یعنی کل زر میں سے اصل زر کو ہم نکال لیں گے تو ہم کو سود معلوم ہو جائے گا جتنے کی ہم نے ادا کیا ہے۔ اتنا سود 324 روپیے ہم نے سود ادا کیا ہے، لہذا سود ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ I = PTR/100 اور P = 6880 روپیے، ٹائم معلوم نہیں ہے، 10 اور 100 ان تمام کو جب ہم تقسیم کریں گے تو ہم کو ٹائم معلوم ہو جائے گا۔ ٹائم = 344/688۔ اس کو جب مسلسل ہم حل کرتے جائیں گے، تقسیم کریں گے تو آخر میں جواب آئے گا 43 ایکن 43 اور 43 دونی 86۔ ٹائم مساوی ہے آدھا سال، 1/2 سال، 1/2 سال کا مطلب 6 ماہ، یعنی اس سوال میں 6 ماہ میں ہم نے وہ 344 روپے سود ادا کیا ہے، 6 ماہ کا ہم کو وقت ملا تھا۔ مشق 6 کا یہ ایک سوال ہے، کس شرح پر رقم 8 سال 4 ماہ میں دگنی ہو جائے گی؟ یعنی مان لیجئے کہ ہم 100 روپیے ہم لیے ہیں قرض پر، ٹائم کتنا ہے 8 سال 4 ماہ ہے، 8 سال 4 ماہ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ ہم 4 ماہ کو 4/12 سال لکھیں گے، کیونکہ 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں، 4/12 کا 1/3 ہوگا، 4 ایکن 4 4 × 12، لہٰذا جب اس کو ہم حل کر لیں گے تو 25/3 سال ہو گیا۔ 8 سال 4 ماہ کا مطلب 25/3 سال۔ سود کی شرح ہم کو معلوم نہیں ہے، اصل زر ہم 100 روپیے لیے ہیں، جب ہم قرض واپس کریں گے تو 200 روپیے ہمیں ادا کرنا ہے، چونکہ دگنی رقم واپس کرنی ہے، یعنی کل زر مساوی ہے اصل زر جمع سود۔ یہاں پر کیا ہو گیا؟ کل زر دگنی ہم کو واپس کرنا ہے 200 روپیے، 200 روپیے اصل زر جمع سود، اصل زر میں سود جمع کرنے سے کل زر حاصل ہو گیا۔ کل زر اور اصل زر دو قدر ہم کو معلوم ہے، لہٰذا ہم یہاں پر سود معلوم کر لیے ہیں، 100 روپیے ہم کو سود حاصل ہوا ہے۔ I = PTR/100 میں ہم تمام قیمتیں درج کرنے پر ہم کو اس طرح سے ہم کو حاصل ہوا ہے۔ ہم اس کو جب حل کریں گے تو 25/3 ضرب 8% حاصل ہوا ہے، اس کو بھی ہم حل کریں گے تو آخر میں ہم کو 8% مساوی ہے 100 ضرب 3/25 حاصل ہوا ہے۔ 25 کو جب ہم 5 پنجے 25 اور 5 دونی 10، 5 چوک 20، 20 ضرب 3، اس طرح سے شرح سود حاصل ہوئی ہے 12%۔ اور بھی بہت سی مثالیں اور بہت سے سوالات اس سبق کے اندر آپ کو ملیں گے۔ بہت سے سود مفرد کے سوالات آپ حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بہت سے سوالات آپ کی روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، راست طور سے آپ سے جڑے ہوئے سوالات ہیں۔ اس کو آپ جتنا حل کریں گے اتنا آپ اس میں لطف اٹھاتے رہیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ عزیز بچوں، ان سوالات کو حل کرنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔